بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وتحيتهم فيها سلام مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم التماس کی گئی ہے کہ سورہ حمد اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید وسیع حیدر رضوی ابن تفضل حسین، سید انور علی ابن اختر علی، سلیم سلطان مرحوم، رضا علی مرحوم اور انجمن سالار حسینی کے جملہ مرحومین کہ جن کے لیے ہر روز دعا ہوتی ہے، اور انجمن کے تمام سابق ممبران کے مرحومین، ان سبھی کو آپ الایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اذان محترم گفتگو چل رہی ہے عظمت زیارت معصومین کے عنوان سے، اور مسلسل ان مجلسوں میں آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ معصومین کی بارگاہ میں سلام کرنا اور سلام کرنے کے لیے حاضر ہونا بڑی اہمیت ہے۔ آج میں ذرا سا عنوان کے پہلے حصے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہوں گا۔ عنوان یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کا سلام، یہ ایک موضوع کہ جس پر 3 دن میں نے گفتگو کیا، اور انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع پر گفتگو۔ آج تھوڑا سا اس سے پہلے کی بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں امام معصوم نے گناہگاروں کو سلام کہا۔ یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ اگر اللہ کا نمائندہ، اللہ کی حجت کسی سے سلام کہلوائے یا کہے، اور وہ جن کو سلام کہلوایا جا رہا ہو وہ ایک عام انسان، ایک گناہگار انسان ہو، کیا اس کو فائدہ ملے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ میں لفظی نہیں ہے کہ بتا سکوں کہ کتنا اس انسان کو فائدہ ملتا ہے کہ جس کو امام معصوم یا اللہ کا نمائندہ سلام کہلوائے۔
یہ بہت بڑا شرف ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس سے پہلے یہ بات ضرور کہتا چلوں کہ ہمیں اس شرف کو حاصل میں سلام عرض کروں گا کہ کون کون سے سلام ہیں کہ جن سلاموں کو معصومین نے کہلوایا ہے، اور ہم تک وہ سلام یقیناً پہنچے بھی ہیں اور ان کا ہماری زندگیوں پہ اثر بھی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو لے کر چلوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر سلامتی چاہیے ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امام معصوم کو سلام کیا جائے، ایک انسان اپنے کو اتنا بلند کر لے کہ امام معصوم کی طرف سے اس کے پاس سلام آئے۔ اگر دنیا چاہیے ہے، اگر آخرت چاہیے ہے، اگر برزخ میں کامیابی چاہیے ہے، تو امام معصوم کے سلام اور امام معصوم کو سلام، اس کو اہمیت دیجیے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، شاید آپ حضرات میں سے بعض مؤمنین اس دن رہے ہوں، ذہنوں میں بات محفوظ ہو، کہ امام کو سلام کرنے کے اسباب میں ایک سبب یہی ہے کہ جب ان کی طرف سے یہ دعا دے دی جائے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، تو اب دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی مشکل بن کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ امام نے دعا دی ہے، وہ بھی سلامتی کی دعا دی ہے۔ ہم آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دینا، مجھے کو سلامتی مل جائے، میری حفاظت ہو جائے، آپ ساری باتیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اگر امام کہہ دیں کہ خدا تمہاری حفاظت کرے، اگر امام فرما دیں کہ تم کو اللہ سلامتی عطا کرے، تو اس سے بڑا کوئی شرف اس کائنات میں نہیں ہو سکتا، اور یہ شرف اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ شرف آپ کا اس فرش ازا پر بیٹھنے کی بنا پر ہے، جو انشاءاللہ آخر کلام میں عرض کروں گا کہ کیسا سلام اور کس کے ذریعے سے آپ تک آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام اگر واقعاً سلام کہہ دیں اور سلام کہلوا دیں تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی اصول کافی عظیم الشان کتاب ہے، معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کتاب کے واقعات کی بڑی اپنی اہمیت ہے۔ اس کتاب کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ نقل ہے، یہ واقعہ نقل کیا ہے مرحوم شیخ کلینی علیہ رحمت و رضوان نے۔ راویان کا تذکرہ ہے، ان تمام تذکروں کے درمیان میں اس آخری راوی کا ذکر کروں گا کہ جس راوی نے اس روایت کو امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ راوی ہے جس کا نام وارد ہوا ہے معلی بن محمد عن البرقی عن ابی ہے، یعنی برقی نے یہ واقعہ اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ ان سے یہ واقعہ اس شخص نے بیان کیا جس کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ اور اس واقعے کو میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس کو عبارت کے ذریعے سے پیش کرنے جا رہا ہوں، صرف اس لیے تاکہ آپ غور فرمائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس واقعے میں جو ایک ایک لفظ وارد ہوئے ہیں۔ راوی خود بیان کر رہا ہے، رفید نام ہے، یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے، یہ سرونٹ ہے، کہ جس کے آقا کا نام ہے یزید بن عمرو بن حبیرہ۔ یزید بن عمرو بن حبیرہ یہ وہ شخص ہے، البتہ یہ یزید کا جس کا نام میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اس یزید منحوس کہ جو سرکار سید الشہداء کے مقابل تھا، اس کے تقریباً 50-60 سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ ایک نام ہے ایک شخص کا جس کا نام خود یزید ہے، شام میں رہتا ہے، اس کا ایک سرونٹ ہے، غلام ہے، البتہ یہ جو ہماری زبان کا سرونٹ ہے وہ نہیں، غلام، گزشتہ زمانے کے غلام، کہ جس میں سب کچھ آقا کا ہوتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ آقا کا ہے۔ ایسا غلام ہے کہ جس غلام رفید کا یہ بیان کہ میرا آقا مجھ سے ناراض ہو گیا، اور یہ آج کے زمانے کی ناراضگی نہیں ہے کہ آپ نے جاب سے ہٹا دیا، یہ اس زمانے کی ناراضگی ہے۔ اس زمانے میں غلام میرا ہے، اس کی جان میری ہے، قتل۔ اتنا ناراض کہ اس نے کہہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس رفید کو دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں جا کر یہ چھپ جائے اور اپنے آقا یزید سے بچ جائے۔ کہاں جائے؟ جہاں جائے گا وہاں اپنے نوکروں کو بھیج کے، اپنے سرونٹس کو بھیج کے، اپنے غلاموں کو بھیج کے پکڑوا لے گا۔ کہاں جا سکتا ہے؟ یہ وہاں سے بھاگا، شام سے اس نے فرار کیا، چھپتا چھپاتا ہوا، یہ مختلف گاؤں دیہات علاقوں سے گزرتا ہوا، یہ بھاگتا ہوا مدینے آیا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اس نے پناہ لی کس کی بارگاہ میں؟ اس زمانے میں امامت کا دور ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا۔
رفیت مولا کی خدمت میں آیا، آ کے بیٹھا. ظاہر ہے کہ چہرہ اڑا ہوا ہے، عجیب انداز ہے اس کا، بالکل ہی بدن کا جو جس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ بالکل بس یہ اب آخری مرحلے میں آ چکا ہے، اب زندگی بالکل اس کی ختم ہو رہی ہے. مولا نے پوچھا خیریت کیا ہوا رفیت؟ اچھا مولا سے جب گفتگو شروع ہوئی تب تو سب بتانا ہی بتانا ہے. اس نے بتایا کہ میرا مالک ہے یزید، اس کا عالم یہ ہے کہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے اور میرے قتل کا حکم دے دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، مجھے گرفتار کر کے لے جایا جائے گا اور قتل کر دیں گے. آپ سنیں گے مولا کا جملہ ہے، میں وہ ورڈز آپ کو، وہ لفظیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا نے اس موقع کے اوپر اس رفیت سے کہا کہ چلے جاؤ، واپس جاؤ، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ. مولا مار دیا جاؤں گا کہ میں کہہ رہا ہوں جاؤ. وَقْرَأْهُ مِنِّيَ السَّلَامُ، جاؤ اور اپنے آقا سے جا کر بس میرا سلام کہہ دینا. وہ تو حیرت میں پڑ گیا. مولا آپ جانتے ہیں میرے آقا کو؟ کہا میں جانتا ہوں. وہ کہتا ہے، اچھا اس کے جملے سنیے، بڑے احتیاط سے میں لفظیں ادا کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ مولا آپ کی خدمت، آپ کے اوپر میری جان فدا ہو جائے، فدا کا شامی خبیث الرائے. میں اس سے پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں اور شاید اس وقت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس زمانے میں بعض ٹائٹل ہوتے تھے کہ جن ٹائٹلز کے ذریعے سے سمجھ میں آتا تھا کہ کون کس عقیدے کا ہے. اس زمانے میں شامی کہہ دینا یہ بالکل یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ اہل بیت اطہار کا دشمن ہے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو واقعہ جو دوسرے امام کے حیات طیبہ کا ہے کہ جس میں وہ ایک شخص آیا تھا امام کو برا بھلا کہا، تو وہاں بھی لفظ شامی وارد ہوا ہے. ایک شامی آیا مدینے میں اور مولا کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اس زمانے میں یہ ٹائٹل ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو امام کی مخالف، اہل بیت اطہار کے مخالف ہیں. مولا فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں. مولا وہ شامی خبیث الرائے، وہ نہ صرف یہ کہ شام کا ہے، شامی ہے، خبیث الرائے بھی ہے. خبیث الرائے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اچھا ظاہر ہے کہ یہ تو غلام ہے، تو گھر میں رہتا ہے. آپ جانتے ہیں اس زمانے کے غلام محرم ہوتے تھے، یعنی وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو سارے راز انہیں پتہ ہیں. حتیٰ بعض تو ایسے غلام بھی ہوتے تھے کہ جو اندرون خانہ بھی آتے جاتے تھے، انہیں اندر کی بھی خبریں ہوتی تھیں. ایک دفعہ مل جل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات. کہتا ہے کہ مولا وہ تو شام کا، وہ تو وہ انسان ہے جو اہل بیت اطہار کو نہیں جانتا ہے، نہیں مانتا ہے، اہل بیت اطہار کا دشمن ہے، خبیث الرائے ہے. مولا فرماتے ہیں اذهب، میں کہہ رہا ہوں جاؤ، الیہ، اس کے پاس، کما اقول قل لہ، جیسا میں کہتا ہوں تم جا کے کہہ دینا، بس تمہارا کام میرا سلام پہنچانا ہے. اٹھا تو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو اطمینان تو نہیں ہے. وہ تو جانتا ہے کہ میرا باس، میرا حاکم، میرا جو مالک ہے وہ میرا دشمن ہے. ہمت نہیں پڑ رہی جانے کی. بڑے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ یہ نکلا. ظاہر ہے کہ یہ غلام ہے، گھوڑا تو نہیں ہو سکتا. یہ پیدل چلا. مدینہ طیبہ سے شام تک کا پیدل سفر ہے اور بڑا سخت سفر، اس زمانے کا سفر. یہاں سے آپ محسوس کریں کہ اس زمانے کے عرب کتنے زیادہ شناسائی رکھتے تھے قیافوں سے اور انسان کے بدن سے. راستے میں گزر رہا تھا ایک اعرابی کہتے ہیں ان افراد کو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں. ایک اعرابی ملا، روایت کہتی ہے کہ اس اعرابی نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے وطن جا رہا ہوں، اپنے شام جا رہا ہوں واپس. اس نے اس سے کہا کہ میں تمہیں دیکھ کر میں بخوبی یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارا چہرہ مقتول کا چہرہ ہے. یعنی تم قتل ہونے جا رہے ہو، تم اپنے مقتل میں جا رہے ہو، گویا تم قتل ہونے جا رہے ہو. اس کے بعد کہتا ہے کہ تم اخرج یدک، اپنا ہاتھ دکھاؤ. اس نے ہاتھ بڑھا دیا، کہا ید مقتول، یہ ہاتھ ہیں جو کاٹے جائیں گے. تم جا رہے ہو جاؤ، لیکن تمہارے ہاتھ کاٹے. یعنی اتنے وہ قیافہ شناس ہوتے تھے. اس نے کہا ثم قال لی ابرز رجلک، اپنے پیر دکھاؤ. میں نے، یہ کہتا ہے رفیت کہ میں نے اپنے پیر دکھا دیے. اس نے جیسے ہی میرے پیروں کو دیکھا کہا کہ رجل مقتول، صرف سر نہیں قلم ہوگا، ہاتھ نہیں کٹیں گے، پیر بھی کاٹے جائیں گے. اب تو ظاہر ہے کہ اور دھڑکن بڑھ رہی ہے اس کی. اب تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ایک اعرابی کہہ رہا ہے یقیناً ایسا ہونے والا ہے. امام کا سلام اس کے پاس ہے، لیکن ادھر یہ جو شخص خبریں دے رہا ہے. اور اسی لیے جو ہمارے وہاں روایتوں میں قیافہ شناس یا پامسٹی، یہ جو ہتیلی دیکھ کے بتاتے ہیں، اس کے اوپر بھروسہ کرنا،
یا اسٹارز کے ذریعے، یہ جو ایک پورا علم نجوم ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، ان پہ بھروسہ کر، اسی لیے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ صرف اندازہ کرتے ہیں، ریئلٹی کا ان کو علم نہیں ہے۔ وہ اندازہ کر رہا ہے، پیر لرز رہے کہ ہاں یہ پیر کے اور مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ کانپ رہے کہ ہاتھ پہ مصیبت آ رہی ہے، زبان عجیب ہے، مثلا چہرہ عجیب ہے کہ اس کے معنی ہے کہ کوئی مصیبت آ رہی۔ وہ قیافت شناس ہوتے تھے اس زمانے کے، اور یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، بڑے ایکسپرٹ ہوتے تھے اپنے میدان میں، لیکن بہرحال انسان ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے۔ ثم قال لی اخرج لسانک، اچانک کہتا ہے کہ اپنی زبان ذرا دکھاؤ۔ جیسے ہی رفیت کہتا ہے کہ میں نے اپنی زبان کو نکال کے اس کو دکھایا، ثم قال لی، مجھ سے اس نے برجستہ کہا کہ اب تم جاؤ۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ تمہارے پورے بدن میں ایک ایک پارٹ ایسا ہے کہ جو قتل کیا جانے والا ہے، لیکن زبان کے پاس ایک ایسی امانت ہے کہ جو تمہارے پورے بدن کو بچا سکتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ فلا باس علیک فإن فی لسانک رسالۃ لو اتیت بها الجبال الرواسی لانقادت، تمہاری زبان پہ ایک ایسی امانت ہے تمہاری زبان کے پاس کہ اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دی جائے، یہ پہاڑ تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری پیروی کرتے ہوئے چلنے لگے گا۔ اور ابھی آپ سنیے ہوا کیا، امام نے سلام کہلوایا ہے۔ سلام اگر امام کسی غیر معصوم کو کہلوا دیں، اس کو کیا مل جاتا ہے، سنیے آپ۔ راوی کہتا ہے، یہی رفیت خود بیان کر رہا ہے، رفیت کہتا ہے کہ میں تو ظاہر ہے کہ اب پھر وہی بات ہوئی، آدھا آدھا مسئلہ ہو گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، پیر کاٹے جائیں گے، سر کاٹا جائے گا، لیکن تمہاری زبان میں امانت ہے۔ ابھی تو پھر وہی مسئلہ ہو گیا کہ اب ادھر بھروسہ کریں یا اس پہ بھروسہ کریں، یا وہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح، وہ پھر وہ مشکل میں آ گیا۔ بڑی مصیبتوں، اذیتوں، زحمتوں، مشقتوں کے ساتھ یہ پہنچا شام، اور اب جیسے ہی دروازے پہ کھڑے ہو کے دق الباب کیا، اس نے دکھائے، کہتا ہے کہ اندر تو ایک ہلچل، قیامت آ گئی کہ جو قتل کیا جانا تھا وہ خود دروازے پہ آ گیا ہے۔ اور جیسے ہی میرے مالک یزید کو خبر ملی کہ میں دروازے پہ آیا ہوں، اس نے کہا دروازہ بعد میں کھولا، رسیاں پہلے لاؤ۔ بلایا گیا، خوب مضبوطی سے باندھا گیا، ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، گردن میں رسی، پیچھے 4-5 آدمی لے کے کھڑے ہو گئے، پیروں میں رسی ڈالی گئی، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اب تو پہلے بھڑاس بھی نکالنی ہے مالک کو، اتنے دن تاخیر ہوئی ہے، اگر پہلے ہی ہوتا تو پہلے قتل کر دیتا، ابھی تو بھڑاس نکالیں گے، ڈانٹیں گے، ماریں گے، اس کو پیٹا جائے گا، زخمی کیا جائے گا، اس کے بدن کے اور بھی جو پارٹس ہیں اس کو کاٹا جائے، پھر آخر میں قتل کرنا ہے۔ اس نے اس کی سزا کے لیے اعلان کرنا شروع کیا کہ پہلے یہ بدن مثلا ہاتھ کاٹو، پھر پیر کاٹو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، ساری باتیں۔ اچانک رفیت کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے قتل کرنا ہے، قتل کر دو، مجھے اس کے اب ٹینشن نہیں رہ گیا، لیکن میرے پاس ایک امانت ہے، وہ امانت سن لو اور اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دینا۔ مالک نے پوچھا کہ تمہارے پاس، اچھا اس زمانے میں غلام بڑے ہی تھرڈ کلاس، تھرڈ کیٹیگری کے سمجھے آتے ہیں، کوئی وقت، کوئی اہمیت، تمہارے پاس کون سی امانت ہو سکتی ہے؟ نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس عزت و آبرو، تم ہو کیا، کس لیے، تمہیں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کہا میرے پاس ایک عظیم امانت ہے، کیا بیان کرو؟ کہا ایسے نہیں، یہ جتنے تمہارے اطراف میں ہیں سب کو باہر نکالو، سب کو باہر نکالو۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ جب یہ آقا ایسا ہے تو جتنے اس کے غلام ہیں سب اس کے ہم نوا ہیں، جہاں چھٹے امام کا نام آئے گا ان سب کی تلواروں کی دھار اور تیز ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم صرف باس کو ہی غصہ آئے، بقیہ کو اتنا غصہ نہ آئے۔ کہا سب کو باہر نکالو۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا تم کہتے ہو، میں سب کو نہیں، اب تو بندھا کھڑا ہوا ہے، گلے میں رسی ہے، ہاتھ میں رسی ہے، پیروں میں رسی ہے، کہاں بھاگ کے جائے گا؟ کہا ٹھیک ہے تم سب باہر نکل جاؤ۔ جیسے ہی یہ سب باہر نکلے، اس مالک نے اس غلام رفیت سے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کون سی امانت ہے؟ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس مدینہ طیبہ سے رسول کے بیٹے، مولا کا نام لیا، رسول کے بیٹے کی ایک امانت لے کر آیا ہوں، انہوں نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ مل جل کے سلوات بھیج دیں تو پھر سلوات اللہ تعالیٰ سے بھیج دیجیے۔ کہتا ہے رفیت کہ وہ مالک کے جو دشمن تھا اہل بیت کا، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا،
بلندی پہ بیٹھا تھا مسند پہ, وہاں سے اتر کے آیا میرے پاس, میرے منہ کے پاس اپنا چہرہ لے کے آیا, کہتا ہے کہ قسم کھاؤ کہ انہوں نے مجھے سلام کہلوایا ہے. کہ میں قسم کھاتا ہوں, میں خود مل کے آیا ہوں, انہوں نے خود بے نفس نفیس مجھ سے سلام کہا ہے. کہ نہیں, ایک بار پھر کہو کہ انہوں نے سلام کہا ہے. جب اس نے بتایا کہ واقعاً امام نے سلام کہلوایا ہے, خود اپنے ہاتھوں سے ساری رسیاں کھولیں, ساری رسیاں کھولنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ ساری جتنی رسیاں تمہارے باندھی گئی تھیں وہ سب میرے باندھو. گلے میں باندھا تھا, میرے گلے میں باندھو. ہاتھ باندھے گئے تھے, میرے ہاتھ باندھو. پیر, اچھا وہ ابھی تیاری نہیں ہو تو غلام, بہرحال غلام ہے, اس کی کیا ہمت کہ وہ آقا کے پیر باندھے, ہمت نہیں ہے کہ وہ آقا کے ہاتھ باندھے. کہا نہیں, تمہیں باندھنا پڑے گا, میں حکم دیتا ہوں. مجبور کیا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھے جائیں. پھر اپنے غلام سے یہ کہا رفیع سے کہ میرے ہاتھ پیر کھولو. جب کھول دیا پھر واپس گیا مسند تک, مسند کے اوپر بیٹھ کے اپنی چابیاں اٹھائیں, ساری چابیاں, یہ اس زمانے کا بہت بڑا احترام ہوتا تھا, ساری خزانے کی چابیاں اٹھائیں, رفیع کے ہاتھ پر رکھیں اور فرمایا کہ آج سے اس گھر کے مالک تم ہو, بقیہ سب تمہارے غلام ہیں. نعرے حیدری, نعرے سلوات. لفظ یہ تھا کہ وَأُمُورِي فِي يَدِكَ, میری مہر تمہارے پاس, میری چابیاں تمہارے پاس. وَأُمُورِي فِي يَدِكَ, میرا پورا اختیار اب تمہارے پاس ہے. یعنی تم جو چاہو مجھ سے کام لے سکتے ہو. مجھ سے کہو بازار سے سامان لاؤ, میں سامان لا کے دوں گا. یہ ہے امام کے سلام کی اہمیت. اگر امام کسی کو سلام کہلوا دیں تو نہ صرف یہ کہ سلام پہنچانے والا نجات پا جاتا ہے, جس کو سلام کہلوا دیں اسے بھی نجات مل جاتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. غلام کو امام نے آقا بنا دیا, مرنے سے بچا کے زندگی عطا کر دیا, تمام چابیوں کا ذمہ دار بنا دیا, اور نہ صرف یہ کہ ذمہ دار بنایا, جو اس گھر میں سب سے زیادہ نچلے طبقے کا تھا وہ اس گھر کا مالک قرار پایا. امام معصوم کی طرف سے اگر واقعاً سلام آ جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑا شرف نہیں ہوتا. میں ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلوں تاکہ اپنے وقت کے اندر بات کو جلدی سے مکمل کر لے جاؤں. ایک سلام آپ نے یقیناً سنا ہے, اور دوسرے سلام کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ دو سلام ہیں جو رسالت مآب حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی ذات گرامی قدر سے صادر ہوئے ہیں. ایک سلام تو یہی ہے کہ جو آپ نے تعریف فرمائی اور یہ جملہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اور سلام ہو میرے بھائیوں پر. یہ بھائی کون ہیں؟ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا وہ جو آخری دور میں آ رہے ہیں, یعنی آپ حضرات. اصحاب نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ تو بڑی اچھی رہی, بدر میں ہم نے جنگ کیا, احد میں ہم آگے آگے رہے, ہر میدان میں ہم نے جنگ لڑی, ہم نے تلوار اٹھائی, ہم نے جانیں دیں, ہم نے مصیبتیں, ہم بھائی نہیں ہیں, ہم صحابی ہیں, اور وہ آپ کے بھائی جنہوں نے دیکھا بھی نہیں. فرمایا اسی لیے وہ میرے بھائی ہیں, تم دیکھ کر ایمان لائے ہو, وہ بغیر دیکھے محکم ایمان لائے ہیں. یہ بڑا قیمتی ہے. اپنے ایمان کی قدر کو محسوس کیجئے. دیکھ کر ایمان لانا اور ہوتا ہے, سن کر سمجھ کر ایمان لانا اور ہوتا ہے. اور ایک سلام جو حضور اکرم کا آپ نے بخوبی ہمیشہ سنا ہے, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں ایک نتیجے تک آپ کو لے کر آ سکوں. حضور اکرم اپنی بزم میں تشریف فرما ہیں, اور انہوں نے جس موقع کے اوپر ائمہ اطہار کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ ولی ہے, اللہ کے رسول ولی ہیں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ بس اور بس ولی ہے, اللہ کا رسول ولی ہے, اور وہ ائمہ اطہار کہ جنہیں اللہ نے روئے زمین پر امام ہے. چونکہ میری آیت موضوع نہیں ہے اس لیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں یہاں سے. ائمہ اطہار کے لیے جب فرمایا
تو اس موقع پر جناب جابر نے پوچھا کہ آپ کو بھی پہچان لیا، اللہ کو بھی جان لیا، یہ ولی امر کون ہے؟ تو اس موقع کے اوپر رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن میں سب سے پہلے امیر المؤمنین کا نام لیا، دوسرے امام کا، تیسرے امام کا، چوتھے امام کا اور پانچویں امام کا، یہ سلسلہ جا گیا 12ویں امام تک، سارے اماموں کے نام رسالت مآب نے لیے ہیں۔ اور اس موقع پر بیچ میں رک کر یہ جملہ فرمایا کہ جابر، یہ جو 5ویں جانشین کا میں نے نام لیا کہ جو ولی امر ہیں، جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو اللہ کی حجت روئے زمین پر ہیں، تم ان سے ملاقات کرو گے اور ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ عجیب ہے۔ دیکھیے، ذمہ داری ہمیشہ بڑوں کو دی جاتی ہے، بڑی ذمہ داری بڑے کو دی جاتی ہے۔ ہمارے 5ویں امام سے ملاقات کی ہے پنجتن پاک میں صرف ایک شخصیت نے۔ پنجتن پاک میں سرکار رسالت مآب کی ملاقات 5ویں امام سے نہیں ہوئی ہے، سرکار امیر المؤمنین کی ملاقات 5ویں امام سے نہیں ہوئی ہے، جناب سیدہ طاہرہ کی ملاقات 5ویں امام سے نہیں ہوئی ہے، ہمارے دوسرے امام کی ملاقات 5ویں امام سے نہیں ہوئی، لیکن ہمارے 5ویں معصوم جو پنجتن پاک میں ہیں، جو تیسرے امام ہیں، سرکار سید الشہداء، ان کی ملاقات ہوئی ہے کس سے؟ 5ویں امام سے۔ اس لیے کہ میدان کربلا میں ہمارے 5ویں امام کی عمر مبارک کل 3 سال کی ہے۔ 3 سال واقعات کربلا سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور سرکار سید الشہداء نے اپنی آغوش میں اپنے اس پوتے کی پرورش کی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اگر اچھا یہ بات جب میں اور آپ جانتے، رسول اللہ کو نہیں خبر ہے، وہ تو بہتر جانتے ہیں۔ وہ چاہتے تو اگر اپنے 5ویں جانشین کو سلام کہلوانا تھا، امام حسین سے فرما سکتے تھے کہ بیٹا تمہاری ملاقات ہوگی، میں ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں ہوں گا اس وقت، تم میرا سلام میرے اس بیٹے تک پہنچا دینا، لیکن نہیں، امام حسین کو ذمہ داری نہیں دیا۔ ذمہ داری کس کو دیا؟ اپنے صحابی جناب جابر کو دیا، اور جناب جابر نے بھی اس ذمہ داری کو بڑے اچھے انداز سے پہنچا کر بتایا کہ اہل بیت میں اور اصحاب میں یہی فرق ہے۔ اہل بیت اطہار تک سلام پہنچایا جاتا ہے، صحابی سلام پہنچاتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اب درجہ یہ ہے کہ جناب جابر اس مدینہ طیبہ میں ہر جگہ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پہ آواز دیتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ این الباقر، این الباقر، وہ کہاں ہے فرزند پیغمبر؟ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، نگاہوں سے سجائی نہیں دے رہا ہے، پلکیں حتیٰ سفید ہو کے آگے آ چکی ہیں یہ بھویں، لیکن اس کے باوجود مدینے کی ہر گلی سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں این الباقر، این الباقر۔ اس کے معنی ہے امامت کا انتظار کرنا صحابی پیغمبر کی سیرت میں شامل ہے۔ امامت کا انتظار عبادت ہے، اور جناب جابر منتظر ہیں کہ وہ فرزند پیغمبر۔ لوگ کہتے تھے کہ جابر اب تو بوڑھے ہو چکے، 90 سال کے آس پاس عمر ہو چکی تھی، اب تو بوڑھے ہو چکے ہو، قبر میں تم جانے والے ہو، بالکل قبر کے قریب۔ کہتے نہیں، مروں گا نہیں، میں جب تک وارث پیغمبر کو دیکھ کر سلام نہ پہنچا دوں تب تک میں دنیا سے نہیں جا سکتا۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کی زبان نہیں بدل سکتی، یہ یقین کامل تھا۔ اور جس موقع کے اوپر پہنچے، ہمارے چوتھے امام کی بزم میں جناب جابر پہنچے ہیں، اور اچانک اس بزم میں 5ویں امام کے جن کی کل عمر اس موقع پہ 6-7 سال ہے، اس بزم میں داخل ہوئے۔ اس موقع کے اوپر تاریخ کہتی ہے کہ جناب جابر جو دیکھ نہیں پاتے تھے، جناب جابر کے جن کی آنکھیں ساتھ نہیں دیتی تھیں، بینائی ساتھ نہیں تھی، انہوں نے مولا سے، چوتھے امام سے فرمایا کہ آقا یہ، فرمایا میرا بیٹا ہے، فرمایا جناب جابر کہتے ہیں کہ کیا میں ان سے تمنا کر سکتا ہوں کہ یہ پھر دوبارہ آگے کی طرف آئیں اور پھر پیچھے جائیں؟ کیوں؟ جس کو دکھائی نہیں دیتا ایک بچہ آگے آئے پیچھے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی ہے امامت کو دیکھنے کے لیے آنکھوں نہیں دل کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب جناب امام آگے کی طرف آئے اور پیچھے کی طرف گئے، جناب جابر نے پہچان لیا، ہو بہو پیغمبر ہیں۔
انہی کے انداز میں چلنا، انہی کے انداز میں چہرہ، انہی کے انداز میں بولنے کا طریقہ. آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، فرمایا آپ کے جد نے میرے ذریعے سے آپ تک سلام کہلوایا ہے. اور فرمایا آپ نے یہ ہے عظمت سلام کی کہ جو ذریعوں سے پہنچایا جائے. میں اس لیے جملہ کہہ رہا تھا، بس آخر کلام تک میں لے کر آ گیا. یہ زائرین جو زیارت پر جاتے ہیں، ایک بڑا عمدہ طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ان زائرین کو یہ ذمہ داری دے کہ جب زیارت پر جائیں تو مثلا میں اگر آیا ہوں رخصت کرنے کے لیے اس زائر کو، تو اس سے کہوں کہ تم میرے لیے وہاں پر زیارت پڑھنا، نائب بنائے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء کے طریقہ کار میں بھی شامل، حتیٰ آغا بہجت کی تو ویڈیو بھی موجود ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت کے، جنہوں نے باقاعدہ رقم دی اس اپنے شاگرد کو کہ جو آیا تھا آپ سے خدا حافظی کے لیے، رقم دی، اس کے ہاتھ پہ پیسہ رکھا اور کہا اس کے کان کے پاس، البتہ ویڈیو میں موجود ہے، آواز تھوڑی سی نحیف ہے، کہ جب تم جانا کربلا تو سرکار وفا کے حرم میں میری طرف سے سلام پہنچا دینا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. مولا آپ کی بارگاہ تک ہمارا سلام پہنچ جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. بس میں نے ختم کر دیا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 سلاموں کا تذکرہ کرنا ہے. ایک وہ سلام جو آخری سلام کے طور پہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ سلام وہ ہے جو کربلا کے بن میں زہرا کے لاڈلے نے اپنے بیٹے سے یہ تمنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا جب مدینے واپس جانا میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہہ دینا. نہ جانے امام حسین کو کتنی محبت تھی ان عزاداروں سے، نہ جانے امام حسین کو کیا لگاؤ تھا ان عزاداروں سے، نہ جانے کیسے کیسے علاقوں سے یہ عزادار نکل کے آئیں گے جو میرے لیے میرے بچوں کے اوپر ماتم کریں گے. آقا آپ نے ایک بار سلام کہا تھا، ہم زندگی کے ہر لمحے میں آپ پر سلام بھیجتے ہیں. آقا ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ آپ نے ہمیں سلام کہا. مولا اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا. ہاں میدان کربلا میں حسین نے ان چاہنے والوں کو 2 موقعوں پہ یاد کیا ہے. یقیناً کل کی آنے والی شب 40 ہے، کل کے مصائب عرض کروں گا، لیکن آج آئیے میدان کربلا میں وہ گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کریں جو امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا. امام حسین نے کربلا میں ایک اور موقع ہے جب اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے. سنو گے عزاداروں، حسین نے کب یاد کیا ہے؟ انسان جب مشکلات اور مصیبتوں میں گھر جاتا ہے اسے اپنے یاد آنے لگتے ہیں. میدان کربلا میں جب مصیبتوں کا ہجوم تھا، مصیبتوں کے درمیان حسین آواز دے رہے تھے. وہ کون سی آواز تھی جو ان شیعوں کے لیے امام حسین کی بلند ہو رہی تھی؟ آپ سن سکیں گے عزاداروں، امام حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے، لیکن اس موقع پر بھی شیعوں کو نہیں آواز دیا. اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھائے، لیکن اس موقع پر بھی ان شیعوں کو یاد نہیں کیا. اگر یاد کیا تو کس موقع پر؟ ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر اب جو حسین خیمے سے نکلے ہیں آواز دے رہے ہیں، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا فانظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ زہرا کا لاڈلا حسین، علی کا دل بند حسین میدان کربلا میں کیسے پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کے آیا. فابوا ان یرحمونی، اس 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہ ملا. عزاداروں کیا مرحلہ رہا ہوگا. حسین کی آغوش میں 6 ماہ کا بچہ ہے اور ادھر دشمن اپنے چہروں کو چھپا چھپا کے رو رہے ہیں. لیکن عجیب مرحلہ تب آیا جب فضاؤں میں سنسناتا ہوا وہ سے شعبہ تیر چلا. ننھا سا گلا، وہ علی اصغر کا چھوٹا سا گلا، اس کے اوپر اب جو سے شعبہ تیر لگا حسین کے بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. فانقلب الصبی علی یدی الامام
حسین خیمے کی طرف واپس پلٹے، لیکن عجیب پھر مرحلہ آ چکا ہے۔ اب حسین کے قدم ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ حسین جو اکبر کے جنازے کو اٹھا چکے ہوں، وہ حسین جو صبح عاشور سے مسلسل جنازے اٹھا رہے ہوں، اب وہی حسین کے قدم ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اب جو خود کو خیمے کے در پہ پہنچایا، حسین نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جو خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے۔ اب جو حسین نے علی اصغر کے چہرے سے اپنی آبا کا دامن ہٹایا، گلا چھدا ہوا، من کا ڈھلا ہوا۔ اب جو اس بچی نے اپنے بھائی کو دیکھا، نہ جانے علی اصغر کو دیکھ کے یہ سکینہ کے دل میں کیا احساس پیدا ہوا ہوگا، لیکن تب تک ماں آ چکی تھی۔ اب جو ننھے سے بچے کو اس عالم میں دیکھا، مثلک ینحر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہاری عمر کے بچے بھی اس انداز میں نہر کیے جاتے ہیں؟ عزاداروں، علی اصغر کے لیے حسین نے ایک اور اہتمام کیا۔ پشت خیمہ پہ آئے، علی اصغر کو سپرد لحد کیا، لیکن دشمنوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ عصر عاشور کے بعد زمین کربلا میں نیزے چبوئے گئے، علی اصغر کے جسم کو نکالا گیا، سر پھر جدا ہوا، نوک نیزہ پہ بلند ہوا۔ ماں دیکھتی رہی اور اصغر کے گلے کے اوپر خنجر چل گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو زیارت امام حسین کے لیے گئے ہیں، ان سبھی کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں زیارت امام حسین کا شوق ہے، ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں، ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے، بالخصوص اس انجمن سالار حسینی کے تمام مرحومین، پروردگار ان سبھی کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین ہیں، ان سبھی کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ پروردگار ان بدلتے ہوئے حالات میں تمام مؤمنین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔